یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاری دیکھنے کو ملے گی۔ تمہاری آنکھیں میں نے چھینی نہیں، حالانکہ تم نے ہزاروں مرتبہ مجھے ناراض کیا اپنی آنکھوں کو دیکھ کر، تم نے اپنی کانوں سے مجھے ہزاروں مرتبہ ناراض کیا، مگر میں نے تمہارے کانوں سننے کی طاقت نہیں چھینی۔ تمہاری زبان سے نہ جانے کتنی مرتبہ وہ نکلا ہوگا میں ناراض، مگر میں نے میں ارحم الراحمین نہ ہوتا تو تھوڑے تم موجود۔ رات ہم کو مل جائے گی، ختم قرآن نہیں ہوگا۔ ختم قرآن ہو سکتا ہے، رات نہیں ہوگی، رات بھی ہوگی، ختم قرآن بھی ہوگی، لیکن شوقین لوگوں کے اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا۔ کتنوں کے پلان ہیں یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ کریں جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے، اور اس اب مقدس رات میں اس کا تذکرہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کان دیے، آپ 3 گھنٹے کھڑے رہے، اللہ کا کلام سنتے رہے، ان کانوں کا اس سے بہتر استعمال کوئی نہیں۔ اس نے جواب میں کہا میری چاہت یہ ہے کہ دنیا میں تو مجھے نہ آنکھ ملی، نہ کان ملی، نہ زبان ملی، اب تب جب میں مروں گا میرا اللہ مجھے آنکھ دے گا، سب سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا۔ پھر اس اگلا جملہ اس نے کہا کہ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ کان دیں گے تو وہاں سنوں گا کیا، میں وہاں کس سے سنوں گا؟ تو میں اللہ سے کہوں گا اب آپ ہی مجھے اپنا قرآن سنائیں۔ اقبال نے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی، شوق نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، رات کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے یہ کہنا بھی ٹھیک ہو کہ اتنی اچھی طرح سے قرآن کم سے کم کشمیر میں اور کہیں شاید نہیں پڑھا جا رہا ہوگا۔ کشمیر میں حیدر نام کا ایک طالب علم تھا جو حدیث پڑھنے کے لیے دلی گئے تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا قرآن کے حافظ ہو؟ انہوں نے کہا حافظ ہوں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو حیدر کشمیری نے 2 رکعت میں پورا قرآن سنایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا جسم راتوں کو بستروں کے بجائے میرے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ تتجافى جدا رہتے ہیں، جنوبهم ان کے یہ جسم کے یہ پارٹس، عن المضاجع بستروں سے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے خاص بندے عباد الرحمن، میرے خاص بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں یا رات کا کچھ حصہ گزارتے ہیں کبھی کھڑے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، میرے بندے کبھی کھڑے رہتے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ آپ کا یہ منظر وہی تھا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، اس میں آ کر کمپٹیشن کرو۔ آپ میں سے بہت سارے کھڑے رہتے ہوں گے شادیوں میں، کھیل کے میدانوں میں، اسٹیڈیم میں، نائٹ ڈیوٹیوں میں، بیماروں کی عیادت میں، بزنس پوائنٹس پر، اور خدا نخواستہ کہیں ہو سکتا ہے کہیں کسی گناہ کی جگہ پر بھی کھڑے رہتے ہوں گے، لیکن یہ 10 دن آپ نے گزارے اللہ کے سامنے کھڑے رہے، اللہ کے سامنے کھڑے رہے، اللہ کے سامنے جھکے، اور یہ بھی اس ماحول کے اندر جس ماحول میں یہ واقعہ بھی پایا جا رہا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے 1 دن پہلے مسجد میں انتظامیہ والوں نے میٹنگ کی کہ آج یہاں قرآن تراویح نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، امام صاحب کو قرآن تراویح پڑھنی ہوگی کہیں اور جائیں، اور ہمیں سورہ تراویح پڑھا اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ امام صاحب آدھے گھنٹے میں نماز ختم نہیں کرائیں گے تو ان کو چھٹی کر لینی چاہیے۔ یہ ساری صورتحال امام صاحب نے مجھے بتائی۔ جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے وہاں یہ واقعہ بھی ہے کہ 3-4 گھنٹے تک قرآن کی تراویح اس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے۔ اس پڑھنے والے کو بھی بہت مبارک، اور آپ سننے والوں کو بھی بہت ہی مبارک، بہت ہی مبارک۔
یہ آپ کا کھڑا رہنا کتنا قیمتی ہے، یہ اس وقت نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جب دستاویز کھلے گی اور رات بھر وہ فرشتے لکھتے رہے ہوں گے، تھکاوٹ ہے پھر بھی کھڑے ہیں، نیند آ رہی پھر بھی کھڑے ہیں، خیال آ رہا ہے کل سے نہیں آئیں گے پھر بھی آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جسم تھکتا ہے کبھی کہیں اور آج اگر تھکا ہوتا تو اللہ کے سامنے۔ جو جسم کبھی تھکتا تھا ڈیوٹیوں میں، جو جسم کبھی تھکتا تھا کھیل کے میدان میں، جو جسم کبھی تھکتا تھا اوور لوڈ کی گاڑی میں، جو جسم کبھی تھکتا تھا کھیتوں میں، سڑکوں میں، دکانوں پر، ہوٹلوں پر لائن میں لگ کر، وہ جسم اگر تھکا ہے اللہ کے سامنے، یہ تھکنا بہت مبارک ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ کا یہ تھکنا، آپ کا یہ کھڑا رہنا، یہ قرآن سننا بہت ہی مبارکبادی کا عمل ہے، اور اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہوں گے دیکھو میرے بندے کس طرح میرے سامنے کھڑے ہیں۔ دنیا میں 4,500 مذہب ہیں، 4,500 مذہب ہیں دنیا میں، چھوٹے اور بڑے۔ مجھے مذہبوں پر ڈسکس نہیں کرنا اس وقت۔ کسی مذہب کے پاس ایسی دولت نہیں ہے جو دولت اسلام کے پاس ہے، وہ ہے قرآن۔ کسی مذہب کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے، ورڈز آف گاڈ، صرف اسلام کے پاس ہی دولت ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو جبریل لے کر کے آئے، یہ وہی قرآن ہے جو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ نے نمازوں میں پڑھا تھا، جو نازل ہوا تھا، جو صحابہ کو یاد کرایا تھا، جو تراویحوں میں پڑھا گیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کو جبریل نے سنایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جبریل کو۔ بخاری میں حدیث ہے، بخاری وحی کا بیان سٹارٹ میں ہی ہے، اور اس کی حدیث نمبر 4 یہی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں رات کو جبریل سے قرآن سنتے تھے اور جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ وہاں لفظ مدارسہ، کان یدارسہ القرآن، مدارسہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو حافظ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ ایک رکوع پڑھے گا پھر یہ رکوع پڑھے گا، پھر یہ سنائے گا پھر یہ سنائے گا۔ تو یہ جیسے ہمارے مدرسوں میں حفظ والے دور کرتے ہیں، اس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ سناتے تھے، یہاں سے یہ سناتے تھے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس ایسی کتاب جو اللہ کی ہو، پھر اس کو زبانی یاد کیا جاتا ہو، پھر اس کو پڑھا جاتا ہو، پھر اس کو سنا جاتا ہو، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے، جس کو بغیر غسل کے پڑھ نہیں سکتے، بغیر غسل کے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر وضو کے پڑھنے کی اجازت، چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی، بھیجنے والی کی ذات سب سے مقدس اللہ کی ذات، جس ذات پر قرآن نازل کیا وہ سب سے مقدس محمد رسول اللہ کی ذات، جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے وہ کائنات کا سب سے مقدس فرشتہ جبرائیل، جس شہر میں قرآن نازل ہوا اس کائنات کا سب سے مقدس شہر مکہ اور مدینہ، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ اس کائنات کا سب سے مقدس مہینہ رمضان، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات قرآن سب سے مقدس رات شب قدر، بھیجنے والا بھی مقدس، جس پر بھیجا گیا وہ بھی مقدس، جس رات میں بھیجا گیا وہ بھی مقدس، جس مہینے میں اتارا گیا وہ مقدس، جس سرزمین پر اتارا گیا وہ بھی مقدس، اور جس جماعت نے اس قرآن کو ہاتھوں میں لیا صحابہ، وہ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین جماعت ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ یہ تقدس دنیا کی کس کتاب کو مل سکتا ہے؟ دنیا کے کسی مذہب کے پاس ایسی کتاب نہ ہے، نہ زبانی یاد ہوتی ہے، نہ کی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سنی جاتی ہے، نہ اس پر عبادت کا کوئی حکم لگتا ہے۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کو آپ نے اتنے شوق کے ساتھ سنا، اتنی محبتوں کے ساتھ سنا، اتنے لذتوں کے ساتھ سنا۔ بہت مبارک ہے آپ سب کو، بہت ہی زیادہ مبارک ہے آپ سب کو، سب سے پہلے پڑھنے والے کو، ان تمام سننے والوں کو۔ ان سننے والوں میں ہمارے بزرگ حضرات بھی ہوں گے جن کا داڑیاں سفید ہوں گی، مگر
थकावट के बावजूद वो खड़े रहे होंगे। माहौल वो है कि हमारे न जाने कितने भाई अपने घरों के अंदर खुराफात में होंगे, टीवी देखते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, बाज़े चैटिंग करते होंगे, बाज़े वीडियो कॉलों में होंगे, बाज़े नींद के खराटे ले रहे होंगे। उन सब की बजाय आप अल्लाह के सामने खड़े रहे, यकीनन आप बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और फरिश्ते रश करते होंगे, और वाक़ता रश करते हैं, क्योंकि फरिश्ते कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। फरिश्तों का सिस्टम अल्लाह ने ऐसा बनाया कि उनको एक जिक्र दे दिया, बस वो जिक्र सारी ज़िंदगी वही करता रहेगा। लेकिन ये जो नया और नया वो है कुरान। फरिश्ते कुरान सुनते हैं, तो तिलावत नहीं करते। बुखारी में हदीस है, एक सहाबी कहते हैं कि मैं रात को तिलावत कर रहा था तो अचानक मेरा घोड़ा बिदकने लगा। मैंने जल्दी नमाज ख़त्म की तो मैंने देखा घोड़ा क्यों बिदक रहा था, तो समझ में कुछ नहीं आया, नज़र कोई नहीं आया। फिर मैंने नमाज स्टार्ट कर दी, फिर घोड़ा उछलने लगा। मैंने जल्दी से नमाज ख़त्म की, फिर मैंने दाएं बाएं देखा कि मेरे घोड़े को छेड़ता कौन है, कोई नज़र नहीं आया। मैंने तीसरी मरतबा नमाज शुरू कर दी, मेरा घोड़ा फिर भी देखने लगा। मैंने जल्दी नमाज ख़त्म की तो मैं हैरत रहता था कि इस घोड़े को कौन छेड़ता है। कहने लगा मैं दाएं बाएं देखता रहा, कोई नज़र नहीं आया। मैंने ऊपर की दीवार देखा तो मुझे चिंगारियाँ जाती हुई नज़र आ गई, चिंगारियाँ उड़ती हुई नज़र आई। इस सहाबी का नाम है उसैद इब्न हुज़ैर सहाबी का नाम है। दिन में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसका या रसूल आज रात मेरे साथ ये हुआ, वो चिंगारियाँ नज़र आई। फरमाया वो फरिश्ते थे कि तुम्हारा कुरान सुनने के लिए उतरते थे, और फरिश्तों के इतना ज़्यादा हुजूम होता था कि तुम्हारा घोड़ा भी देखने लगता था। बुखारी में हदीस। गरज है कि आपने कुरान सुना, बहुत मुबारकबादी के बाद इतना शौक़ के साथ आप खड़े रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम ये दर्दनाक खबरें सुनते हैं, कश्मीर के नौजवान बिगड़ रहे हैं, वहीं उस दर्दनाक खबरों के साथ साथ जवानों का ये बेहतरीन ईमानी मंजर भी है। और इसमें 99% हमारे जवानों की है। मेरे भाइयों, बहुतों के प्लान हैं कि यहाँ का ईमान छिन जाए, बहुतों के इरादे हैं कि यहाँ कुछ और हो जाए, इसलिए कुफ्र के प्रायर भी पढ़ाए जाते हैं। न जाने कितनों के प्लान है यहाँ के नौजवान लड़के और लड़कियां वो करें जिसका तज़किरा करना भी मुश्किल है, और इस अब मुक़द्दस रात में उसका तज़किरा मुनासिब भी नहीं है। उनके उस कलाम के बावजूद अगर हमारे ये नौजवान इतने शौक़ के साथ, इतने जज्बे के साथ अपनी खूबसूरत जवानियों को लेकर अल्लाह के सामने खड़े हैं, इंशाअल्लाह हमारा मुस्तक़बिल महफूज। अगर जो हमारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इक़बाल ने कहा था, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो कि गज़ाली, शाख नहीं आता बेआह सहरगाही। रात का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी में हदीस है, आप में से बहुत सारे मुताला करने वाले साहिब इल्म भी होंगे, पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे। बुखारी में हदीस है, यंज़िलु तबारक व तआला इला समाई दुनिया, आसमान अल्लाह ताला पहले आसमान पर उतर कर आते हैं। फ़यक़ूलु हल मिन साइलिन फ़अती, कौन मांगने वाला है मैं अता करने को बैठा हूँ। वहल मिन मुस्तजीबिन फ़अजीबु लह, कौन मांगने वाला है मैं अता करूँगा। वहल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहु, कौन बख्शिश मांगने वाला है मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। रात का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है, वह लम्हे हैं, और ये ऐलान सुबह तक होता है, हत्ता तत्लुअल फ़ज्र। एक जगह ये हदीस इस तरह से आई है, युनादी मुनादिन, गोया अल्लाह ताला शानो किसी फरिश्ते को ड्यूटी लगाते हैं, शुरू कर दो ऐलान, बोलते रहो, ये ऐलान करते रहो, किसको कौन साइल है, पेश करो दरखास्तें, और ये ऐलान सुबह तक होता रहता है। बुखारी में हदीस है, और भी हदीस की कई किताबों में हमने पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, पढ़ाते भी रहते हैं। खत्म कुरान पर अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया दुआएं कबूल होती हैं, और इतने जज्बे के साथ जब आप तमाम हज़रात मौजूद हैं,
تو انشاءاللہ لازماً اللہ جل شانہ قبول کریں گے. ہمارا اللہ جھوٹا نہیں ہے، ہمارا اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وہ اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے زیادہ سچ کون بولے گا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، مجھ سے زیادہ سچی بات کون کہے گا؟ وہ اللہ ہمیں اطلاع بھیجتا ہے اپنے نبی کو، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے میں معاف کرنے والا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. وہ اللہ ہمارے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے ربک تم خدا، تمہارا رب جو رحمت والا ہے. وہ اللہ ہمیں کہتا ہے تم کیوں مجھ سے مایوس ہو؟ میں نے تو اپنے ذمہ لکھ رکھا ہے اپنے بندوں پر رحم کرنا، اور اسی لیے تمہارا وجود میرے رحم کا ثبوت ہے. تمہاری آنکھیں میں نے چھینی نہیں، حالانکہ تم نے ہزاروں مرتبہ مجھے ناراض کیا اپنی آنکھوں کو دیکھ کر. تم نے اپنے کانوں سے مجھے ہزاروں مرتبہ ناراض کیا، مگر میں نے تمہارے کان سننے کی طاقت نہیں چھینی. تمہاری زبان سے نہ جانے کتنی مرتبہ وہ نکلا ہوگا میں ناراض، مگر میں نے میں ارحم الراحمین نہ ہوتا تو تھوڑے تم موجود ہو. تمہارا موجود ہونا میرے ارحم الراحمین ہونے کی دلیل ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ اتنے برداشت نہیں کر سکتے، بیویاں اتنی برداشت نہیں کر سکتے، محبت کرنے والے شوہر اتنا برداشت نہیں کر سکتے، پیار کرنے والے بھائی بہن اتنا برداشت نہیں کر پاتے، شفقت کرنے والا ٹیچر اتنا برداشت نہیں کرتا جتنا اللہ برداشت کرتا ہے. کتنے ہی ناراض کرتے رہو، میں پھر بھی تمہارا رب ہوں تو میرے بندے ہو. پھر گناہ گاروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں میرے بندو تم گنہگار ہو، میں تو نہیں کہہ رہا تم کو بدکار ہو، میں تو پھر بھی کہتا ہوں میرے بندو. میں تو نہیں تمہیں کہتا نابکار ہو، گنہگار ہو، خطا کار ہو، زنا کار ہو، میں تو پھر بھی کہتا ہوں میرے بندو میرے بندو. پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے کریم رب سے دور کیوں جاتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو مجھ سے زیادہ تجھے لیے نفع بخش ہے، مجھ سے زیادہ تجھ سے پیار کرنے والے مجھے چھوڑ کر وہاں جاتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کون تجھے دھوکہ دے کر کے لے جاتا ہے کہیں اور؟ مجھ سے زیادہ دینے والا تجھے کون ہے؟ ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے رہے، ہم کیوں مایوس ہو کے اپنے اللہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں گے، اپنی ذاتوں کے مسائل، اپنی شادیوں کے مسائل، اپنی اولادوں کے مسائل، اپنے ماں باپ کے مسائل، اپنی قوم کے مسائل، اپنی ملت کے مسائل. ٹھیک، توحید ہماری بنیاد ہے، محبت رسول ہماری دوسری بنیاد ہے، قرآن ہماری بنیاد ہے، آخرت کی تیاری ہماری بنیاد ہے، حدیث ہمارا سرمایہ. دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث جیسا سرمایہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس قرآن جیسا سرمایہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی قوم میں اس طرح سے اللہ کے سامنے لوگ کھڑے نہیں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی طبقے میں کیا. اور شاید ہو سکتا ہے یہ کہنا بھی ٹھیک ہو کہ اتنی اچھی طرح سے قرآن کم سے کم کشمیر میں اور کہیں شاید نہیں پڑھا جا رہا ہو. اللہ ندیبہ سے بھی بچائے اور کبر سے بچائے اور غلط خیالات پیدا ہونے سے بچائے، فخر سے بچائے، تواضع ذہن میں رہے، نرمی ذہن میں رہے. مگر اتنی اچھی طرح سے قرآن پڑھنے کا مزاج کہ بالکل تجوید کے اصول کے مطابق سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، جلدی نہیں، توڑ مروڑ کر پڑھنا نہیں، اعراب کی غلطیاں نہیں ہے، توہین کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، اور آپ کا اتنے شوق کے ساتھ سننا. یاد رکھیں پڑھنے والے کو ثواب کم ملتا ہے، سننے والوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے پڑھنے والا تھکتا نہیں ہے. جو نہیں تھکتا ہے اس کے ذہن میں فکر سوار ہوتی ہے. آیت بھولنی نہیں چاہیے، سٹنگ مجھے کرنی ہے، رکعتیں یاد رکھنی ہیں، پہلی ہے یا دوسری رکعت ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے، کس آیت کس رکعت میں مجھے کتنا پڑھنا ہے، بیلنس برابر ہو جانا چاہیے. 3 پارے مجھے پڑھنے ہیں، ان کو کون کون سے رکعت میں کہاں تک میں رکوع کرنا ہے، پھر پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، سجدہ 1 ہوا کہ 2 ہوئے، یہ سارے خیالات اس کو سب کچھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے اس کو تو تھکنے کی بات ہی نہیں. لیکن پیچھے جو انسان کھڑا ہوتا ہے وہ تھکتا ہے، کبھی ایک پاؤں پر کھڑا، کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑا، اور اللہ فخر کر کے کہتے ہیں میرا بندہ میرے لیے آج تھکا. روزانہ تو اپنے گھر کے لیے تھکتا تھا، یہ تو وہاں اسٹیڈیم میں تھکتا تھا، وہاں تھک کر کے اٹھتا کر نکلتا نہیں تھا، یہ تو کبھی کال سینٹر میں تھکتا تھا، یہ دکان پر کھڑے رہ کر کے سیلز مین بن کر کے تھکتا تھا، یہ جانوروں کے پیچھے تھکتا تھا، اور یہ چلتے سفر کرتے کرتے تھکتا تھا. آج میرے سامنے تھکا ہے. وہ تھکنا بھی ٹھیک ہے دنیا کے لیے، آج یہ تھکنا میرے لیے ہے. پھر فرشتوں سے حکمت ہے نوٹ کرو سارا اس کا تھکنا. پھر وہ فرشتے فخر کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں آج میری ڈیوٹی لگی، آج مجھے لکھنے کا موقع ملا،
اگر تمہاری ڈیوٹی لگتی تو تم کو لکھنے کا موقع ملتا. میں نے جو دستاویز تیار کی ہے یہ زیادہ بہتر دستاویز ہے, تمہاری دستاویز اتنی اچھی نہیں بن سکی کیونکہ اس دن یہ عمل نہیں پایا گیا. بہت مبارکبادی ہے آپ تمام کے لیے. دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے. ختم قرآن ہو گیا.